حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت ایک نہایت اہم واقعہ تھا جو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ ہجرت کا مقصد دین اسلام کی بقا اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے ظلم و ستم سے نجات دلانا تھا۔ اس واقعے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیاں، ایثار اور ایمان کی ایک ایسی مثال پیش کی گئی جو کے وقت صحابہ کرام نے اپنے گھروں، کاروبار اور عزیزوں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ سفر نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بھی تھا، کیونکہ یہ سفر ایمان، عقیدہ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کا استقامت کا جذبہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ ہجرت کا پس منظر مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا اور دشمنان اسلام نے انہیں مکہ میں سکون سے زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ یہ اجازت دراصل ایک نئی ابتدا کا آغاز تھا جہاں مسلمانوں کو اپنی عبادات اور زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی آزادی ملنی تھی۔ صحابہ کرام کی ہجرت کے وقت صحابہ کرام کی حالت انتہائی مشکل تھی۔ مکہ مکرمہ میں ہر طرف سے ظلم و جبر کا سامنا تھا اور مسلمانوں کے لیے اپنی جان بچانا ممکن نہیں رہا تھا۔ صحابہ کرام نے اس مشکل وقت میں ہجرت کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں نے بھی ہجرت کی اور اس سفر میں اپنے مال و متاع اور خاندان کو چھوڑ دیا۔ ہجرت کا مقصد اور اس کے اثرات۔ ہجرت کا مقصد صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ اور اس کے پیغام کو پھیلانا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی اور وہاں اسلام کا مرکز قائم ہوا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اسلام کی قوت مزید مضبوط ہوئی۔ ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ میں ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جس میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا گیا۔ مدینہ میں ہونے والی ہجرت نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنی عبادات کر سکتے تھے اور اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ ہجرت کے دوران پیش آنے والے واقعات۔ ہجرت کے دوران کئی اہم واقعات پیش آئے جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا۔ ایک ایسا واقعہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ گزین ہوئے۔ اس دوران مشرکین مکہ نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ کی مدد سے دونوں صحابہ کرام غار میں محفوظ رہے اور اللہ کی مدد نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک اور اہم واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت چادر میں سو کر دشمنوں کو دھوکہ دیا اور ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی کا یہ عمل ایمان کی مضبوطی اور وفاداری کی مثال تھا۔ ہجرت کے اثرات۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک مضبوط اور ترقی پذیر اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیا۔ مدینہ میں مسلم معاشرتی، سیاسی اور مذہبی طور پر مضبوط ہوئی اور اسلام نے ایک نیا مقام حاصل کیا۔ مدینہ میں مسلمانوں نے اولین مسجد یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کی جسے دنیا بھر کے مسلمان عبادت اور تعلیم کے مرکز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ مسجد اسلامی معاشرت کی ایک اہم علامت بن گئی۔ صحابہ کرام کا کردار۔ صحابہ کرام کا کردار ہجرت میں نہایت اہم تھا۔ ہر صحابی نے اپنی جان کی بازی لگائی اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عزم اور استقامت بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کیں۔ ان کے اس جذبے اور محنت کی بدولت اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ نتیجہ ہجرت ایک عظیم اور تاریخی واقعہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا بلکہ دنیا بھر میں اسلامی تہذیب اور معاشرت کو ایک نئی شناخت دی۔
صحابہ کرام کی قربانیاں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نے مسلمانوں کو ایک نئی قوت بخشی۔ ہجرت نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہجرت کا پیغام آج بھی ہم سب کے لیے اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کی راہ میں مشکلات آئیں تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ایمان، وفاداری اور اصرار کی مثالیں ہمیشہ ہمارے لیے مشعل رہیں گی۔